مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ، اساتذہ اکرام اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے ختم نبوت اور عقیدہ قادیانیت۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری تقریر بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمان کی ایک پہچان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ نبی نہیں، وہ غبی ہے۔ آمینہ کے لال کے بعد جو دعوی رسالت کرے وہ رسول نہیں، وہ فضول ہے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الادیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد خاتم المساجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت ہے۔ سامعین کرام، جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اور محسن انسانیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تاجدار بطحہ سید الانبیاء نے فرمایا، میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میرے آنے کے بعد قصر نبوت تک میں تکمیل کو پہنچ گیا۔ عہد رسالت سے لے کے آج تک سینکڑوں بدبختوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن تاریخ اسلام شاہد ہے جب بھی کسی بدبخت نے تاج ختم نبوت کی طرف اپنی للچائی ہوئی نظر ڈالی تو غیر مسلموں کی تلواریں اس پر لپک پڑی اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ سرزمین ہندوستان پر انگریزوں کے ایمان شکن دور میں کفر و الحاد کے سمندر ٹھاٹے مار رہے تھے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جسارت کی جا رہی تھی، اور اس ملحدانہ دور میں اسلام پر ضرب کاری لگانے کے لیے ایک جعلی نبوت کی بھیانک سازشیں کی جا رہی تھی۔ اس اشارہ فرنگی، ضمیر فروش، ایمان فروش مرزا قادیانی جہنم مکانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آئے مرزا قادیانی اور اس کے امت خبیثہ کے عقائد باطلہ ملاحظہ فرمائے کہ کس طرح ان کے قزاقوں نے شعائر اور اصطلاحات اسلام کو مٹانے کی ناپاک جسارت دیکھی کہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ مرزا قادیانی خدا کا برگزیدہ نبی اور رسول، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی باتیں احادیث، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کا خاندان اہل بیت، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد M.A قمر الانبیاء فخر المرسلین، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی بیٹی سیدۃ النساء، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی بیویہ امہات المؤمنین، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کا شاگرد مدینۃ المسیح، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے ساتھی صحابہ کرام، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے جانشین خلفائے راشدین کے طرز پر خلفاء، مرزا قادیانی کا قبرستان جنت البقیع کے مقابلے میں بہشت مقبرہ جو مرزا قادیانی کے 313 گماشتہ اصحاب بدر ہے۔ مرزا قادیانی کا کلمہ قادیانی عقیدہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں خود محمد رسول اللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ بشیر احمد M.A لکھتا ہے کہ مسیح الموعود مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے ہیں، اور ہم مرزائیوں کو کسی کلمے کی ضرورت نہیں، اور ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ پر کوئی اور آتا تو ہمیں ضرورت پیش آتی۔
قادیانی عقیدہ کہ مرزا قادیانی کی وہی شان، وہی نام، وہی مرتبہ، وہی مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی عقیدہ کہ 14ویں صدی کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزائی اخبار الفضول مؤرخہ 26 ستمبر 1915 کی اشاعت میں لکھتے گئے کہ مرزا قادیانی وہی ختم المرسلین، وہی فخر الاولین والآخرین ہے جو آج سے جو 13ویں صدی کے رحمت لل بن کر، جو 13ویں صدی کے کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا تھا۔ ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دی اعلیٰ و ارفع و اعلیٰ، رسالت ختم ہے تجھ پر، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔